بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام ماریا ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ لاہور شہر میں رہائش پذیر تھی۔ ہمیں دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے ابو غلہ منڈی میں تجارت کیا کرتے تھے، میری ماں گھر کو سنبھالتی تھی۔ مجھے بھی یہی کہتی رہتی کہ گھر کے کام کاج پر دھیان دیا کرو، اگر کہیں تیری ساس ظالم نکلی تو تیری زندگی اجاڑ دے گی، دن رات تجھے تانے دے گی۔ لیکن میں ماں کی بات کو ہنس کر ٹال دیتی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتی۔ میری ذہانت کے ہر زبان پر چرچے تھے، مگر میں پیدائشی اپاہج تھی۔ میری ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے کام نہیں کرتی تھی۔ ماں باپ نے علاج بھی بہت کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر حل صرف بیساکھی تھا۔ ابے بیساکھی کے سہارے چلا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی بھی تھا جو ایک ہاسٹل میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابو نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بہت بڑے خواب دیکھ رکھے تھے جن کو پورا کرنے کے لیے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا اسے ایئر فورس میں بھیجیں گے اور اس کے لیے اسے اچھے نمبروں کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر گھر آتا رہتا۔ میں اپنے آنے والے کل سے انجان پورے دل سے پڑھائی کرتی رہی کہ آگے جا کر میں کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکوں، لیکن شاید میری قسمت میں یہ سب نہیں تھا۔ اماں ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے ایک رشتے والی کو کہہ دیا۔ میں تھی تو خوبصورت، مگر جو بھی مجھے دیکھنے آتا میرے بیساکھی کو دیکھ کر انکار کر جاتا۔ اماں ابا بہت پریشان سے رہنے لگے۔ پھر ایک روز ابا کو کسی کا فون آیا۔ اس کے بعد سے ابا بہت خوش نظر آنے لگے۔ اس دن اماں کو بھی نہ جانے کیا کہا کہ اماں کمرے میں آتے ہی میری الماری کو کھول کر کھڑی ہو گئی اور چن چن کر اچھے کام والے کپڑے نکالنے لگی۔ میں حیران اور پریشان تھی، اماں کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اماں نے ایک لال موتیوں والا جوڑا میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ جوڑا تو کل پہنے گی۔ اتنے کام والا جوڑا دیکھ کر میں نے اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ مجھے اماں کی بات کا مقصد سمجھ نہ آیا، لیکن اماں کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی۔ اسی میں خود ہی بول پڑی، اماں کیوں اتنا بھاری سوٹ نکال دیا ہے؟ کل کسی کی شادی پر جانا ہے کیا؟ اگر جانا بھی ہے تو میں یہ نہیں پہن رہی اتنی گرمی میں۔ اماں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، چپ کر جا اور جو کہہ رہی ہوں وہ کر، اور یہ دیکھ تیرے کپڑوں کے ساتھ سارا کے سارا میچنگ سامان بھی نکال دیا ہے، یہ رہے جوتے چوڑیاں، اور میں نے سب کچھ باہر نکال دیا۔ کل تو یہی سب کچھ پہنے گی۔ لیکن اماں میں کیوں یہ سب پہنوں گی؟ کوئی وجہ تو ہو، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ میں نے تعجب سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ارے کچھ نہیں چھپا رہی، اور کیا چھپانا ہے؟ بس کل تیرے ابا کے گاؤں سے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور وہاں لڑکیاں اسی طرح تیار ہو کر رہتی ہیں، اسی تو بھی یہی پہنے گی۔ اور ہاں، تیرے ابا تیرے لیے ایک نئی بیساکھی لے ہیں، یہ پرانی بیساکھی پھینک کر نئی والی اٹھا لینا۔ اماں مجھے تاکید کر کے باہر چلی گئی اور میں کل کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ ابا کے خاندان یا گاؤں سے آج تک جو بھی آیا ان کے اپنے ہی قانون تھے۔ اب نہ جانے مجھے کون سے درس ملنے والے تھے، لیکن میں نے اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ دیا اور ایک نظر ساری چیزوں کو دیکھ کر سونے چلی گئی، اس بات سے انجان کہ کل کا سورج میری زندگی میں کیسا طوفان لے کر آنے والا تھا۔ صبح ہوتی ہی اماں ملازموں کو کبھی یہ کام تو کبھی وہ کام کہتی، خود بھی نیا سوٹ پہن کر تیار ہو کر پھر رہی تھی۔ مجھ سے بھی کمرے میں آ کر 10 بار پوچھ چکی تھی تیار ہوئی کہ نہیں۔ میں نے جلدی سے تیاری مکمل کی، تب تک مہمان بھی آ گئے۔ میرے نیچے جانے تک ان کے ٹیبل لوزوات سے سج چکی تھی۔ میں ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی تو مجھے یوں لگا کہ کوئی مجھے بار بار گھور رہا ہے۔ میں نے وہم سمجھ کر زیادہ غور نہ کیا، لیکن پیروں تلے سے زمین تب نکلی جب کھانے کے بعد اچانک مہمانوں میں سے آئی ایک آنٹی بول پڑی، دیکھ فرزانہ، میری شیرخان کو تیری بیٹی بھا گئی ہے اور ہم ابھی اسی وقت نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جانتی ہے کہ میرا بیٹا ہیرا ہے، اس لیے دیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے مولوی صاحب کو بلا لے۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میں پسند آ گئی ہوں اسی وقت نکاح کی بات کر دی۔ شادی بیاہ گڈی گڈے کا کھول تھوڑا ہے۔ اماں ابا نے ان سے 1 ماہ کا ٹائم مانگا، مگر پتہ نہیں انہیں کس بات کی جلدی تھی۔ آنٹی کہنے لگی، دیکھ فرزانہ، نیک کام میں دیر نہیں کرتے۔ پتہ تو ہے ہمارے خاندان والے کس طرح ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کچھ لوگ بیچ میں آ کر شیطانی کریں اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اماں ابا کچھ دیر کے لیے کمرے میں گئے اور پھر واپس آ کر ہاں کر دی۔ مجھے ساری دنیا گول گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا تھا، بس میرے سامنے ایک ڈرامہ کیا جا رہا تھا۔ مطلب اماں کو رات سے ہی سب معلوم تھا، اس لیے مجھے جو دلہن کی طرح تیار کروایا، اور ابا بھی خوشی سے اسی وقت مولوی صاحب کو فون کرنے چل پڑے، جبکہ میں بے بسی سے بیٹھی اس آدمی کو گھور رہی تھی جس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ ابا کو پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، میں بھی پڑھی لکھی تھی، پھر ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر ایسا فیصلہ کیسے لے لیا؟ شاید میں اپاہج تھی اور ہر طرف سے میرے رشتے کے لیے انکار ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس رشتے سے بھی انکار ہو، بس اس لیے جلدی جلدی سے ہاں کہہ دیا۔ خیر اماں ابا بہت خوش تھے اور میں نہ کر کے ان کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔
میری مرضی شامل نہ ہونے کے باوجود میں نے خاموشی سے رضامندی دے دی اور تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو آنٹی پھر بول پڑی کہ بہو کہاں جا رہی ہو، دوپٹے سے گھونگھٹ اوڑھ لو، ہمیں نکلنا ہے، گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ میں نے اپنے اماں ابا کی طرف دیکھا تو اماں مجھے ساتھ لگاتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھا کر پیار سے بولی، دیکھ ماریا بیٹی، ہمیں شروع سے ہی شیر خان تیرے لیے پسند تھا، لیکن وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اچانک اس نے شادی کے لیے رضامندی دے دی تو تیری گاؤں والی چچی نے سب سے پہلے تیرا ذکر کر دیا۔ اسی کل اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکی پسند آ گئی تو اسی وقت نکاح اور رخصتی ہو جائے گی۔ تیرے ابا کو بھی یہ رشتہ اچھا لگا تو ہم نے ہاں کر دی۔ ہمیں پتہ تھا کہ تو کبھی ہمارا سر نیچے نہیں ہونے دے گی۔ اب میں ماں کی باتوں کا کیا جواب دیتی، اور مجھے معلوم تھا کہ میں منع کر بھی دوں تو بھی نتیجہ صفر نکلنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا سامان لینے الماری کے پاس گئی تو اماں بول پڑی، میں نے تیرا سامان رات کو ہی پیک کر دیا تھا، بس تو دوپٹہ آگے پھیلا کر گھونگھٹ کر لے۔ اماں کی بات سنتے ہی مجھے رونا سا آ گیا۔ ان سے کس بات کا گلہ کرتی؟ میں آنسو پیتی خاموشی سے رخصت ہو کر پیا کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کا مطلب اماں ابا اس لیے راضی ہوئی تھے کہ یہاں لوگ بھی امیر ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور یقیناً ان کو لگا ہوگا کہ میں یہاں خوش رہوں گی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے، مجھے اماں ابا سے گلہ بھی بہت تھا، لیکن وہ سب خدشات یہاں کر دھل گئے کیونکہ میرے شوہر واقعی میں مجھ سے محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کو غور سے نہیں دیکھا، بس ہم دونوں میں ایک چیز کا فرق تھا، اور وہ فرق تھا عمر کا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑے تھے، لیکن انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا کہ میرے برابر ہی لگتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی۔ مجھ سے شوہر کی محبت میں کمی کی بجائے دن بدن اضافہ ہوتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ میری شادی کو 3 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اس کے باوجود شوہر آج بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی کہ پہلے کرتا تھا۔ ساس نے دوسری شادی کا کہا تو سختی سے منع کر دیا کہ یہی میری بیوی ہے، اگر اولاد ہوئی تو اسی سے ہوگی، صرف اولاد کے لیے میں شادی نہیں کر سکتا۔ ایک دن اسی بات پر کافی جھگڑا بھی ہوا، لیکن میرے شوہر نہ مانا۔ اس بات پر میں ایک بار پھر اپنے رب اور ماں باپ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ان کا فیصلہ میرے لیے بالکل صحیح ثابت ہوا۔ لیکن اب ساس عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ وہ دن بھر گھر سے غائب رہتی، شام کو گھر آتی تو اس کے ہاتھوں میں اگربتیوں کے پیکٹ ہوتے جن کو اپنے کمرے میں لے جاتی لیکن استعمال نہ کرتی۔ ابھی میں اس کے بارے میں مزید سوچتی کہ راز خود ہی کھل گیا۔ اگلے روز مغرب کے وقت ساس کمرے میں آئی اور اگربتیاں جلا کر میرے کمرے میں لگا دی، پھر وہ مجھے کچھ بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ شوہر کو بتایا، اس نے خاموش رہنے کو کہا۔ میں بھی اس واقعے کو بھلا کر کاموں میں مصروف ہو گئی تو ساس ایک بار پھر میرے کمرے میں آئی اور بولی، تجھے پتا ہے نا میں تمہارے کمرے میں اگربتیاں کیوں جلاتی ہوں؟ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، بھلا مجھے کیسے پتا ہوگا؟ تو وہ خود ہی بول پڑی کہ میں تیری اولاد کے لیے ایک پیر جی کے پاس گئی تھی، اسے جب مجھ سے تیرے بارے میں سوال پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 جڑواں بچے ہوں گے، بس جو عمل میں کہوں وہ لازمی کرنا ہوگا۔ پیر جی نے بتایا ہے کہ جس کمرے میں تمہاری بہو رہتی ہے وہاں نیک بزرگ رہتے ہیں، اور تم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اولاد نہیں دینے دیتے۔ اب انہیں خوش کرنے کے لیے روز اگربتیاں جلانی پڑیں گی، اور تمہارے کھانے کے لیے ایک سفوف بھی دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہو کر مجھے یہ باتیں بتا رہی تھی، جبکہ میں اس حالت پر ان کو کچھ کہہ بھی نہ پائی اور خاموش رہی، کیونکہ میں کچھ بولتی تو پھر سے جھگڑے شروع ہو جاتے۔ وہ خود ہی نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے پانی لانے کے بہانے باہر بھیج کر وہ خود کچھ کرنے لگ گئی۔ جب میں اندر آئی تو مجھے مسکرا کر دیکھ کر پانی پہ بغیر ہی کمرے سے چلی گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ان کی حرکتیں بھی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر کو کہتی تو ایک ہی بات کہتے کہ تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، تم کرنے دو انہیں جو وہ کرتی ہیں، کیا پتہ ان کے عمل کچھ کام ہی کر جائے، اور اگر کام نہ کرے تو پھر ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہیں مت روکو، اماں کو جو کرتی ہیں کرنے دو۔ شوہر نے تو ساس کو کھلی چھوٹ دے دی۔ اب پھنس تو میں گئی تھی، کیونکہ اب تو ساس روز سونے سے پہلے میرے کمرے میں آ جاتی، اگر بچیاں جلا کر چلی جاتی اور پتہ نہیں کیا کرنے لگ جاتی۔ ان کی حرکتوں سے مجھے غصہ آتا، مگر میں اپنے شوہر کی وجہ سے خاموش رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انہیں منع کروں گی تو شکایت لگا دیں گی، اور میں اپنے محبوب شوہر کو خود سے بدظن نہیں کر سکتی تھی، اسے سب خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ ساس نے معمول بنا لیا، رات ہوتی ہی شوہر کو کمرے سے باہر بھیج دیتی، پھر میرے کمرے میں اگربتیاں جلاتی اور پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے کیا پڑھتی رہتی۔ اگربتیوں کی خوشبو سے مجھے نیند آ جاتی۔ صبح آنکھ کھلتی تو ساس ایک کڑوا سا سفوف کھلا دیتی، جسے کھانے کے بعد میں ایک بار پھر سو جاتی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میں کافی کمزور ہو چکی تھی، مجھے خود بھی واضح طور پر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے بے ہوش ہو جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اسے جب شوہر سے ذکر کیا تو یہی سوچا کہ ہم شہر جا کر اسپتال سے معائنہ کروائیں گے، لیکن ساس نے تب بھی ایک بکھیرا کھڑا کر دیا اور ہم شہر نہ جا سکے۔ اب میں حیران تھی کہ کیا وہ واقعی بچہ چاہتی تھی یا نہیں۔ میں نے ساس کو سمجھایا بھی کہ میں ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں، کیا پتہ ڈاکٹر کوئی ایسی دوا دے دے
جس سے میں امید سے ہو جاؤں۔ ساس تو نہ مانی مگر میرے شوہر مان گیا۔ وہ مجھے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر ایک اور راز سے پردہ اٹھا۔ مجھ میں ایک بیماری تھی جس کا علاج موجود تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے شوہر کو گھر میں بتانے سے منع کر دیا کہ ساتھ پھر سے ہنگامہ نہ کر دے، لیکن شوہر بھی اب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد میری ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں کافی خوش ہوئی اور دوائی لے کر گھر آ گئی۔ ساس سے چھپ کر میں روز دوائی کھا لیتی اور اس کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حرکتوں سے بھی باز نہ آئی۔ وہ اب بھی وہی سب کام کرتی تھی۔ دوائی کی وجہ سے مجھ میں کافی سدھار آ گیا۔ میں خود کو پہلے سے کافی بہتر محسوس کرتی تھی، لیکن کچھ دن بعد جب میری دوائی ختم ہوئی تو دوبارہ سے وہی سب شروع ہو چکا تھا۔ میں پھر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب میرا دھیان دوبارہ سے ساس کی طرف چلا گیا۔ اس کا مطلب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی وجہ صرف اور صرف میری ساس تھی۔ کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد تھا یا واقعی وہ مجھے حاملہ دیکھنا چاہتی تھی؟ مجھے اب ساس پر غصہ آتا تو اس کے لیے بھی افسوس ہوتا کہ بیچاری کہاں کس پیر کے پاس پھنس گئی ہے، لیکن میں خود اس بات سے انجان تھی کہ پھنسی ساس نہیں بلکہ میں خود پھنس گئی ہوں، جہاں سے بچنا واقعی میرے لیے کافی مشکل تھا۔ جب سچ سامنے آنا تھا تو میری سوچ دنگ رہ جانی تھی، لیکن میں ان سب باتوں سے بے خبر ان کے لیے پریشان ہوتی۔ پہلے تو وہ رات کو یہ عمل کرتی تھی، اب شوہر جب کام پر چلا جاتا تو وہی عمل دل میں کرنے لگی۔ دن میں میرے کمرے میں آ جاتی، اگربتیاں جلا کر کونوں میں لگا دیتی اور آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی۔ وہ یہ سب کرتے کرتے اب تھکنے لگی۔ دوائی ختم ہونے کی وجہ سے میں کمزور ہونے لگی تھی۔ ساس کی حرکتوں سے ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی، لیکن یہاں میری فکر کس کوئی بھی نہیں تھی، میرے سکے ماں باپ کو بھی نہیں، جنہوں نے شادی کے بعد میری خبر تک نہ لی۔ کیا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے پلکوں پر بٹھاتے اور شادی کے بعد اچانک سے بھول جاتے ہیں؟ میرے دل میں ہونے والے ماں باپ کے لیے بدگمانی جگہ پکڑ چکی تھی اور میں کچھ غلط بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ یہ سب سچ ہی تو تھا، میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ اچانک سے مجھے کچھ بھی بتائے بغیر میرے نکاح کر کے اسی وقت رخصت کر دیا، جیسے میں کوئی بوجھ تھی اور جو انہوں نے اتار پھینکا۔ اور 3 سال ہو گئے لیکن کوئی مڑ کر بھی نہ آیا اور نہ ہی میری کوئی خبر لی۔ شاید میری قسمت میں یہ سب لکھا ہوا تھا اور میں قسمت سے لڑ بھی نہیں سکتی تھی، اس سے چپ رہی۔ آج بھی ساس نے سونے سے پہلے میرے کمرے میں اگربتیاں جلا دی جن کی خوشبو سے میں سوئی تھی۔ آدھی رات کو اچانک کسی کی آواز پہ میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر دیکھا تو شوہر بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی، لیکن دوبارہ سے مجھے ایک بار پھر آواز آئی اور پتہ چلا یہ تو ہنسنے کی آواز تھی اور کوئی نہیں بلکہ میری ساس ہی تھی۔ میں نے رات کا وقت دیکھا تو قریب 2 بجا رہی تھی۔ میں دبے پاؤں باہر آئی، رہداری میں کوئی بھی نہیں تھا، سب سو چکے تھے۔ ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازہ بند تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی، لیکن جب نظر کھڑکی پر پڑی تو میں نے چپکے سے اندر جھانکا تو میرے شوہر ساس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ مجھے خود پر بے ساختہ رشک آیا، اتنا اچھا شوہر ملا جو نہ صرف میرا بلکہ ساس کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے۔ ابھی میں واپسی کے لیے پلٹی تو ان کی اگلی بات نے میرے قدم جکڑ لیے۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ جو بھی میں نے سنا وہ واقعی سچ ہے یا میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں اور میں ایک کونے میں کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میری ساس بول رہی تھی کہ میں اپنا عمل کئی بار مکمل کر چکی ہوں، مجھے تمہاری دوسری شادی کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کبھی سوچا ہے مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ تمہیں اب میری فکر کہاں ہے؟ میں ٹھہری تمہاری پہلی اور بوڑھی بیوی جو تمہیں اولاد تک نہ دے سکی، لیکن بھولو مت یہ شادی میں نے صرف اولاد کے لیے کروائی تھی، اب میری پیدائش سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اگر وہ اس پر حاملہ نہ ہوئی تو تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ چپ کرو اور ذرا آرام سے بولو، وہ اٹھ نہ جائے۔ یہ آواز میرے شوہر کی آ رہی تھی، وہ اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا۔ غلطی ساری تمہاری ہے، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن تم نہ مانی، اور جب اسے دیکھا تو مجھے واقعی پسند آ گئی اور اسے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میری بیوی ہو، لیکن اولاد کے لیے جب تم نے نہیں چھوڑا تو اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ تم بس اچھی کی امید رکھو اور یہ راز ہی رہنے دو۔ تم میری ماں نہیں بلکہ بیوی ہو، اور چھپایا ہم نے کچھ بھی نہیں۔ اس کے ماں باپ کو سب پتہ ہے، سب جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس کی شادی مجھ سے کر کے اسی وقت رخصت کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت پریشان تھے، اپاہج ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ جو نہیں ہو رہا تھا۔ مگر اب سچ یہی ہے کہ تم دونوں میری بیویاں ہو اور میں تم دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ کیسا انکشاف ہوا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اتنی بے خبر تھی، اتنے سال ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے اپنی ہی سوتن کے ساتھ رہ رہی تھی اور ہر چیز سے انجان تھی۔ میرے اپنے ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کیوں وہ مجھے ملنے نہیں آتے تھے۔ ان کو لگا ہوگا کہ مجھے سچ معلوم ہو گیا ہوگا، تو سوال جواب سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ نکالا تھا۔ میرے ذہن میں ایسی بہت ساری سوچیں چل رہی تھی جب اچانک مجھے چکر آیا اور میں گر پڑی۔ شوہر نے آواز سن کر جو باہر دیکھا تو دونوں کا رنگ فک تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ساس اگربتیاں جلا کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اب راز تو کھل ہی چکا تھا، اس لیے وہ میری سوتن تھی جو کہ ہاتھ میں کچھ کپڑے کا ٹکڑا پکڑ کر مجھے باندھنے لگی۔ میری اب بس ہو چکی تھی، میں نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارا۔ اسی وقت میرے شوہر بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے چلا کر دونوں سے سوال کیا، کیا ملا مجھے دھوکہ دے کر؟
کیوں رکھا مجھے اندھیرے میں صرف بچے کے لیے؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی، میں بھی واپس جا رہی ہوں اور طلاق کا مطالبہ کروں گی۔ مجھے غصے میں کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کیا بول گئی۔ شوہر نے بھی کچھ نہ کہا، بلکہ مجھے چارپائی پر بٹھا کر پانی پلایا اور بولا، زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو، ایک اور جان تمہارے ساتھ جڑ چکی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر بولا، ہاں تم امید سے ہو، اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر کو گھر ہی بلایا تھا، اس نے یہ خوشخبری دی ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے پھر سے ہوش آ گیا۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کا ہاتھ چھٹکا، مجھے ذہنی طور پر پاگل کر دیا آپ دونوں نے۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، بالکل بھی نہیں۔ ابھی میں کچھ اور کہتی کہ میری سوتن میرے قدموں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، ایسا ہم نے اولاد کے لیے بہت انتظار کیا، بے شک یہ بچہ تمہارا ہوگا، مگر میں بھی اسے ماں کا پیار دینا چاہتی ہوں، مجھ سے یہ خوشی مت چھینو۔ اس خوشی کی خاطر میں نے شوہر تک بانٹ دیا، میری منتیں مرادیں رنگ لے آئی، ہم خوش رہیں گی، بس ایک بار معاف کر دو۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑے گڑگڑا رہی تھی، دیکھو تم آج پیر کی وجہ سے امید سے ہو گئی، دیکھنا تم جڑواں بچوں کو جنم دو گی۔ میں نے ان کی بات کو سن کر شوہر کو دیکھا اور بولی، یہ سب پیر جی کی وجہ سے نہیں ہوا، میں جب اسپتال گئی تھی تو ڈاکٹر نے جو دوائی دی تھی سب اسی کی وجہ سے ہوا، آپ نے کبھی مجھے ڈاکٹر کو دکھانے نہیں دیا، تو آپ ہم سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میں ہر ماہ ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی، میں نے اپنا علاج بھی کروایا، جس کی وجہ سے میں آج ماں بننے جا رہی ہوں۔ ساری بات بتانے کے بعد اپنی سوتن کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس وقت اس عورت پر بہت ترس آیا، جو ممتا کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مجھے اپنا شوہر دینے پر بھی راضی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی، بس ایک سوال اس نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں نے وہ فیصلہ کر لیا کہ شاید کوئی بھی نہ کرتا۔ اب میں نے گھر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ غلط ثابت نہ ہوا۔ کچھ ماہ بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سوتن تو کہتی کہ 2 بچے پیدا ہوں گے، وہ پیر جھوٹ بول کر انہیں لوٹتا رہا۔ اب انہوں نے اپنی حرکتوں سے توبہ کر لی، وہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی زیادہ پیار اور محبت دیتی، اور شوہر بھی ہمیں خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ سب کو یہی لگے گا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا کیوں نہ کرتی؟ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، میری سوتن نے مجھے کبھی تنگ نہ کیا، بس ایک بچی کی خواہش تھی، تو اگر رب نے میرے ذریعے اس کی گود بھر دی تو اس میں کیوں پیچھے ہٹتی؟ انہیں مجھے اپانج پر کوئی ظلم کے پہاڑ نہ توڑے، اور کیا گارنٹی تھی جب دوسری جگہ شادی ہوتی تو شوہر مجھے اور میرے بچے کو محبت دیتا؟ یہاں مجھے آج تک کسی نے اپانج ہونے کا تانا نہ دیا، اب تو میری ہر بات مانی جاتی، میری سوتن بھاگ بھاگ کر میری خدمت کرتی۔ میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنا پیارا کرنے والا شوہر ملا ہے۔